إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام نبی اقدس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی آل طاہرہ اور آپ کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آپ کی فرما برداری کرنے والے ہر مسلمان پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے بابرکت کلام میں سے سورہ اعراف کی ایک آیت مبارکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پردے کی سعادت حاصل کی ہے. اس آیت مبارکہ سے پہلے اللہ رب العزت نے پہلی بہت سی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، گزری ہوئی امتوں کا تذکرہ کیا ہے، جن کو ان کے اعمال بد کی بنا پر تباہ و برباد کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنے عذاب کی لپیٹ میں لے لیا اور جن کی بستیوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا. ان کے تذکرے کے اختتام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقویٰ کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کو کبھی تباہ نہ کرتے، ان پر کبھی عذاب نہ بھیجتے، بلکہ ہم ان پر آسمانوں اور زمین سے اپنی برکتوں کے دروازے کھول دیتے. وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے تو جھٹلا دیا، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے لائے ہوئے پیغام کا انکار کر دیا. انہوں نے تو اللہ رب العزت کے سچے دین کو قبول نہ کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
تو ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی بنا پر پکڑا، انہیں اپنی گرفت میں لیا، یعنی ان پر عذاب اتارا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان بستیوں کے اندر رہنے والے ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کرتے تو ہم ان پر برکتوں اور رحمتوں کے دروازے کھول دیتے، آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی زندگی میں اور انسانی آبادی میں برکت آتی ہے تو دو باتوں کی بنا پر، ایک ایمان اور دوسرے تقوی کی روش۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اگر اس زندگی کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے برکت شامل ہو جائے تو یہ بیش بہا نعمت ہے۔ بلکہ میں تو آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بے برکت زندگی بے معنی زندگی ہے، بے برکت زندگی بے فائدہ زندگی ہے، بے برکت زندگی بے مقصد زندگی ہے، بے برکت زندگی موت سے بھی بدتر ہے، بے برکت زندگی بے حیثیت زندگی ہے، بے برکت زندگی لا یعنی زندگی ہے۔ اور اگر زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہو تو بابرکت زندگی بامعنی زندگی ہے، بابرکت زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، بابرکت زندگی مفید زندگی ہے، اور بابرکت زندگی ہی وہ زندگی ہے جس کی بنا پر انسان کو دنیا میں بھی ایک اچھی پرسکون اور پاکیزہ زندگی ملتی ہے، اور آخرت میں بھی انسان جہنم سے بچ کر جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بابرکت زندگی وہی زندگی ہے جس میں بندے کو ایمان کی دولت بھی حاصل ہو اور عمل صالحہ کے زیور سے بھی وہ آراستہ ہو۔ برکت کا معنی عربی میں یہ ہے کہ انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت موجود ہو، وہ مقدار میں خواہ تھوڑی ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے فوائد بیش بہا، کثرت بے شک نہ ہو لیکن اس کے مسائل اس کے اندر حل ہو رہے ہوں اور اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اور اس میں یہ بھی مفہوم پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں ان میں تسلسل ہو، دوام ہو، ان کے اندر رکاوٹ نہ ہو، تو تھوڑے مال کے اندر، تھوڑی نعمت کے اندر زیادہ کام نکل جائے اور وہ برقرار بھی رہے تو اس کو برکت کہا جاتا ہے۔ اس لیے ایک چھوٹی سی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی کے پاس کروڑوں روپیہ ہے لیکن اس کے گھر کے اندر بڑے مسائل ہیں، اس کے گھر کا کوئی فرد بیمار ہے اور ہر مہینے لاکھوں روپے اس کے علاج پر صرف ہو جاتا ہے۔ وہ کماتا بہت ہے لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ جا کہاں رہا ہے، اور وہ دولت مندی اور امیری کی بنا پر غریب بھی ہو اور دوسری طرف ایک مزدور آدمی ہے، ایک کمزور آدمی ہے، اس کی آمدنی تھوڑی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گھر کے افراد کو صحت عطا کی ہوئی ہے، اس کے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی ایسے مسائل نہیں ہیں، تھوڑے رزق کے اندر وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ برکت اس پہلے امیر آدمی کے پاس ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یا اس غریب اور مزدور آدمی کے پاس؟ یقیناً آپ کہیں گے کہ یہ غریب آدمی جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہے لیکن اس کی زندگی اچھے طریقے سے گزر رہی ہے، وہ خود بھی عافیت پہ ہے، اس کے بیوی بچے بھی تندرستی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور ایسے کوئی مسائل نہیں ہیں جن کی وجہ سے اسے کسی پریشانی کا سامنا ہو۔
صاحب برکت آدمی یہ ہے۔ قرآن و سنت کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات نمایاں طور پر سامنے آتی ہے کہ کچھ مقامات برکت والے ہیں، کچھ جگہ برکت والی ہے، کچھ شخصیات برکت والی ہیں، کچھ خاندان بھی برکت والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے اس حوالے سے سرزمین حجاز کا نام آتا ہے، ارض حرمین شریفین کا نام آتا ہے، مکہ اور مدینہ کا نام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، اس غرض کے لیے تعمیر کیا گیا کہ لوگ اس میں آئیں اور پروردگار کی بندگی بجا لائیں، وہ مکے میں ہے۔ اور اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ مبارکہ، اس گھر کے اندر بڑی برکتیں۔ اور یقین جانے کسی انسان کے اندر اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کی اور بیت اللہ الحرام کی برکتوں کو شمار کر سکے۔ اسی طرح مسجد نبوی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ شہر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بڑی برکتوں سے نوازا۔ اسی شہر کے اندر زمین کا ایک ٹکڑا ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو زمین کا قطعہ ہے، جو زمین کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی ہے، دجال وہاں پہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس شہر کے اندر اللہ تعالیٰ نے امن اور سکون رکھ دیا۔ اسی طرح سرزمین شام ہے، سرزمین فلسطین ہے۔ قرآن کریم میں جہاں بھی اس زمین کا تذکرہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں ہم نے بڑی برکتیں رکھی ہوئی۔ سفر معراج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، برکت والی ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو سیر کروائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتوں کے خزانے رکھی ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال بادشاہت سے نوازا تھا، ان کا پایہ تخت بھی فلسطین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کر دیا تھا ہواؤں کو، آندھیوں کو۔ وہ ہواؤں کو حکم دیتے، جس طرف کہتے چل پڑتی، جہاں حکم دیتے ہوائیں ان کو پہنچا دیتی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا ہم نے آندھیوں کو، ہواؤں کو، اور وہ اس سرزمین کی طرف چلتی تھی کہ جس کے اندر ہم نے برکتیں چھپا کے رکھی تھی۔ اس سرزمین فلسطین اور شام کے اندر مانوی برکتیں بھی ہیں، روحانی برکتیں بھی ہیں، اور مادی اور حصی برکتیں بھی ہیں۔ مانوی برکتیں اس حوالے سے، روحانی برکتیں اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم السلام بڑی کثرت سے اس سرزمین کے اندر آئے۔ بنی اسرائیل کے زیادہ تر انبیاء شام اور فلسطین کے علاقے میں مبعوث ہوئے، تو انبیاء کرام کا جو وجود مقدس ہے، دنیا میں اس سے بڑھ کے بابرکت وجود کوئی ہو سکتا ہے؟ انبیاء کی ایک بڑی تعداد اس سرزمین کے اندر، اور مادی برکتوں کے لحاظ سے بھی یہ علاقہ بڑا زرخیز، کہ یہاں کی فصلیں، یہاں کے پھل دنیا کے پھلوں میں اپنا ایک خصوصی مقام رکھتے ہیں، کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، جسامت میں بھی بڑے ہوتے ہیں، گرا گروپ میں بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں، ان کا ذائقہ بھی بڑا اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو ہر قسم کی برکتوں سے نوازا۔ حضرت ابراہیم
اور حضرت لوط علیہ السلام دونوں اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، چچا اور بھتیجا، انہوں نے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی بدکردار قوموں سے نجات دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ہم نے ابراہیم اور لوط علیہ السلام کو نجات دی اور اس سرزمین کی طرف ان کو بھیج دیا، ارض فلسطین، اللہ فرماتے ہیں جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہوئی۔ اسی طرح میرے عزیزو، کچھ شخصیات بھی بڑی بابرکت ہوتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں آتا ہے۔ اس کو بند کریں، خطبہ سنیں توجہ سے، اس سے بڑھ کے اللہ کا ذکر اور کوئی نہیں ہوتا۔ خطبے کے دوران کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے، کوئی تسبیح ہاتھ میں نہیں پکڑنی چاہیے، خطبے سے بڑھ کے کوئی ذکر اس وقت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں معجزانہ طور پر گفتگو کی۔ ان کی ولادت بھی معجزانہ تھی، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور شیر خارکی میں انہوں نے اپنی ماں کی گود میں جو الفاظ کہے، قرآن کریم نے انہیں اپنا حصہ بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ انہوں نے کہا لوگوں میری ماں پہ الزام نہ لگاؤ، میری ماں پہ تہمت نہ باندھو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے اپنی قدرت کاملہ سے بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور میں زمین کے جس حصے میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے بابرکت بنایا ہے، میں جہاں جہاں جاتا ہوں اللہ کی برکتیں اور رحمتیں میرے ساتھ جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی برکتوں سے نوازا دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ نے انہیں دست شفا عطا فرمایا، اپنا ہاتھ کسی گونگے پر پھیرتے وہ بولنے لگ جاتا، کسی اندھے کی آنکھوں پر لگاتے وہ دیکھنے لگ جاتا، کسی کوڑی اور کسی برس کے مریض کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے وہ تندرست ہو جاتا، حتیٰ کہ وہ مردے سے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو وہ زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن کریم میں اس کی واضح صراحت موجود ہے۔ ایسے ہی کچھ خاندان بھی بڑے برکت والے ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک فرد اللہ کی طرف سے بابرکت وجود کے ساتھ ہوتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں۔ فرشتے جب بیٹے کی بشارت لے کر آئے اور خوشخبری سنائی تو ان کی اہلیہ محترمہ نے کیا کہا کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا؟ قالت یا ویلتا اعلیت وانا عجوز وہذا بعلی شیخا، کہ میں تو بہت بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں، اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہوں، اور اس عمر میں بچہ۔ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے خاندان ابراہیم کے لوگوں، ہم اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں کہ تمہارے ہاں اس کیفیت میں اور اس عمر میں بھی بیٹا پیدا ہوگا، اللہ کے کاموں پر تعجب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور تمہارے پورے گھرانے پر، پورے خاندان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اللہ کی برکتیں ہیں، تم پروردگار عالم کی طرف سے برکتوں کے حصار میں رہتے ہو، برکتوں کے دائرے کے اندر رہتے ہو۔ ایسے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ بڑا برکت والا گھرانہ تھا۔ ایک سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، بہت سے صحابہ کرام بھی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، ان کے گلے سے ٹوٹ کے گر گیا۔ وہ جو غزوہ بنی مستلق کا واقعہ ہے نا،
وہ ہار ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ دیر ہو گئی. واقعہ آپ جانتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی، وہ اور واقعہ، یہ اور ہاتھ تلاش کرتے کرتے کچھ وقت گزر گیا، نماز کی گھڑی آن پہنچی. اس علاقے میں پانی دستیاب نہیں تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو دقت ہوئی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی پر غصہ آیا. باپ تھے نا جی، دیکھا کہ اتنے صحابہ کرام تکلیف میں ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل پیش آ رہی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، وضو کے لیے پانی موجود نہیں ہے. تو کہنے لگے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے عائشہ، یہ ٹینشن تمہاری وجہ سے بنی ہے. ڈانٹا اپنی بیٹی کو. اور ادھر کیا ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈانٹ سنائی دی، اور آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو تیمم والی آیت دے کے بھیج دیا. یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا وان کنتم مرضی او علی سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اللہ نے فرمایا مومنو، نماز کا وقت ہو جائے، نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، وضو کرو، اور اگر تم حالت سفر میں ہو اور پانی موجود نہیں ہے فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تمہارا وضو ہو جائے گا. اس طریقے سے تم نماز پڑھ لو. جب یہ آیت اتری نا تو ایک بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، الفاظ پہ غور کیجئے گا. اس صحابی نے کہا، ما ہی اول برکتکم یا آل ابی بکر الصدیق، اے ابو بکر صدیق کے خاندان والوں، یہ تمہاری پہلی برکت نہیں دیکھی، ہم نے پہلے بھی کئی برکتیں دیکھ چکے ہیں. یہ تمہارے خاندان کی طرف سے کوئی پہلا احسان نہیں ہے امت پر، تمہارے کئی احسانات کا مشاہدہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اور یہ جو تیمم کا حکم آیا کہ وضو نہ ہو، پاک مٹی سے اپنے ہاتھوں اور چہرے پر مسح کر لو اور یہ وضو کا قائم مقام ہوگا، یہ احسان بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور یہ آسانی بھی امت کے لیے پیدا ہوئی تو ابو بکر کے گھرانے کی وجہ سے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ذہن میں لائیے نا، فرمایا ان من امن الناس علی ابو بکر، اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مجھ پر کوئی نیکی کی ہے، ابو بکر سے بڑھ کر کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے. اور اگلے الفاظ دیکھیے، آپ نے فرمایا جس نے مجھ پر کوئی احسان کیا، کوئی نیکی کی، میں نے اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا، لیکن ابو بکر کے احسانات اتنے ہیں، ان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں دے سکتا، حشر میں اللہ ہی دے گا. اس ہستی کے بارے میں اور اس خاندان کے بارے میں بد زبانی کرنے والوں کو خدا سے ڈرنا چاہیے. آج اس کو ہدف تنقید بناتے ہیں، آج اس ابو بکر پر، اس کی بیٹی پر، اس کے خاندان پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان سے بڑا بد باطن اور خبیث الفطرت انسان اور کوئی نہیں ہے جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا ان کے گھرانے کے بارے میں زبان کو غلط انداز سے استعمال کرتا ہے. اسی طرح عزیزان محترم، بعض چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے. مثلا زیتون کا درخت ہے، دنیا کے سارے درختوں میں سے بہترین، پاکیزہ اور بابرکت درخت ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مثال دی، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ. اس آیت مبارکہ کے اندر یہ جو الفاظ ہے نا،
من शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन, अल्लाह फरमाते हैं ये जैतून का दरख्त बड़ा बाबरकत दरख्त है। जैतून का फल, इसे आप खाएं, बहुत फायदे हैं इसके। इसे सालन के तौर पर इस्तेमाल करें तो बेहतरीन सालन है, और अगर आप इसका तेल निकाल कर इस्तेमाल करें तो इसके बेशबहा फवायद हैं। ये जो अर्द फलस्तीन है ना जी, और मैंने 5-7 खुतबात जुमा पहले कहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में मुल्क शाम का लफ्ज जिस इलाके पर बोला जाता था, उसमें ये जो मौजूदा मुल्क शाम है, सीरिया और फलस्तीन का जो इलाका है, वो सारे का सारा रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शाम के तहत ही आता था। आज अलग अलग मुल्क बन गए हैं ना जी। तो इस सरजमीन के अंदर जैतून बहुत ज्यादा पैदा होता है। दुनिया का बेहतरीन जैतून जो है वो शाम और फलस्तीन के इलाके में पाया जाता है। अल्लाह ताला ने इस इलाके की कसम उठाई, और इसका नाम लेकर नहीं बल्कि इसकी जो पैदावारें हैं इंजीर और जैतून, जो बेहतरीन दरख्त हैं और बेहतरीन फल देते हैं, उनका जिक्र किया। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अल्लाह फरमाते हैं कसम है इंजीर की और जैतून की, इससे मुराद शाम और फलस्तीन का इलाका। वतूर सीनीन, आपको मालूम है वो तूर सैना, वो इलाका जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबुव्वत से नवाजा था, अल्लाह ताला उनसे हम कलाम हुए थे। और हादल बलदिल अमीन, ये अमन वाला शहर, शहर मक्का। तो मेरे अजीजों, जैतून को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बाबरकत दरख्त करार दिया है। अल्लाह की जमानत से बढ़ के किसकी जमानत हो सकती है? वो इस दरख्त का खालिक और मालिक है। इसी तरह कुरान मजीद में बारिश के पानी को कई मुकामात पर बाबरकत पानी करार दिया गया। अल्लाह फरमाते हैं वनज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारका फअंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद। हमने आसमान से पानी उतारा, बड़ा बरकत वाला पानी, माअन मुबारकन, बरकत वाला पानी उतारा। अल्लाह फरमाते हैं फिर इसके जरिए हमने खेतियां उगाई, गल्ले उगाए, बगात उगाए। पानी पर ही तो इस जमीन पर जिंदगी का इंहिसार है ना जी। हर जानदार चीज अल्लाह फरमाते हैं हमने पानी से बनाई है। वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय, हर वो चीज जिसके अंदर जिंदगी है अल्लाह फरमाते हैं हमने उसे पानी से तख्लीक किया। पानी के बगैर जिंदगी का वजूद नहीं रह सकता। जमीन खुश्क पड़ी है, प्यासी पड़ी है, मुर्दा हो चुकी है, अल्लाह ताला बारिश बरसाते हैं, बाबरकत पानी उतारते हैं, जमीन लहलहा उठती है, खेतियां लहलहा उठती हैं, फसलों के अंदर जान पड़ जाती है। क्या चरिंद, क्या परिंद, क्या इंसान, क्या हैवान, सब खुश हो जाते हैं। एक बशारत मिल जाती है, जमीन को नई जिंदगी मिल जाती है। और इसी से उलमा ने ये मसला मुस्तंबत किया है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बारिश के पानी को बाबरकत पानी करार दिया है। तो ये वो पानी है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने शिफा रखी, बरकत वाला है ना जी। ये अपने बीमारों को पिलाना चाहिए, अल्लाह ताला शिफा अता करते हैं। रूहानी बीमारियां हैं, कोई जादू टूना है, जिन्नात है, नजर बद है, उलमाए किराम ने कहा अल्लाह ताला ने फरमाया बरकत वाला पानी है। इन चीजों के इलाज और सद्देबाब के हवाले से भी इस पानी को इस्तेमाल किया जा सकता। मेरे भाइयों, बरकत क्या चीज है, कितनी अजीम नेमत है। जब निकाह होता है, एक नए खानदान की बुनियाद पड़ती है, एक मुसलमान लड़के और लड़की की नई जिंदगी का आगाज होता है, तो उनके लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी दुआ सिखलाई है? वही दुआ जिसके अंदर दोनों के लिए बरकत है। फरमाया बारकल्लाहु लका व बारका अलैका व जमा बैनकुमा फी खैर। अल्लाह तुम दोनों मियां बीवी को बरकत के साथ रखे, सारी जिंदगी तुम्हें बरकत के साथ अल्लाह इकट्ठा करे, जमा करे।
اللہ تمہیں برکتوں سے نوازے. یعنی انسان کی زندگی کا جو سب سے اہم موڑ ہوتا ہے، اس وقت جو دعا ایک لڑکے اور لڑکی کو، دلہا اور دلہن کو دینے کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کون سی دعا ہے؟ برکت کی دعا ہے. کہ اصل زندگی ہی برکت کی زندگی ہے. بے برکت زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، وہ موت سے بھی بدتر ہے. نکاح کے موقع پر یہ دعا دینی چاہیے، اور جتنے لوگ بھی نکاح کے موقع پر موجود ہوں سب کو یہ دعا دینی چاہیے. جو بندہ نکاح پڑھاتا ہے اس کو دعا میں بھی یہ الفاظ ضرور استعمال کرنے چاہیے. لیکن ہمیں یہ دعائیں یاد کیسے رہیں؟ ہم نے تو شادی بیاہ کے موقع پر کنجر خانے لگائے ہوتے ہیں، دعائیں کہاں سے ذہن میں آئیں؟ میرے بھائیوں، اسی طرح کسی کے گھر سے آپ کھانا کھائیں تو صاحب خانہ کو، کھانا کھلانے والے کو دعا دینی چاہیے. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور اس موقع پر بھی جو دعا نبی کائنات علیہ السلام نے بتلائی ہے، اس کے اندر بھی برکت کا ہی تذکرہ ہے. آپ کسی کے گھر کھانا کھاتے، کھانے سے آپ فراغت حاصل کرتے تو یہ دعا اس کو دیتے: اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. یا اللہ، جنہوں نے ہمیں کھلایا ہے تو انہیں کھلا، جنہوں نے ہمیں پلایا ہے اللہ تو ان کو پلا. اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، یا اللہ جو کچھ تو نے انہیں عطا کیا ہوا ہے اس میں انہیں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان پہ اپنی رحمت فرما. کسی کے گھر کھانا کھانے جائیں، اس دعا کو یاد کریں. صاحب خانہ کو، کھانا کھلانے والے کو اس دعا سے نوازا کرے کہ اللہ تعالیٰ تیرے رزق میں، تیرے کاروبار میں، تیرے مال میں برکتیں عطا فرمائے. حضرات محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ برکت ہی اصل میں ایک خوشحال، کامیاب اور بہترین زندگی کا راز ہے. اور بابرکت زندگی جو ہے، اسی کی بنیاد پر انسان کی جو آخرت کی ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کامیاب ہوگی. یہ برکت ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے؟ اس کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، اللہ کی بہترین بندگی کیجیے. جس مالک نے یہ زندگی دی ہے، اس زندگی کو بابرکت بنانا ہے تو اس مالک کے احکامات کی اطاعت اور اس پروردگار کے ارشادات کی پیروی کو اپنی زندگی کا مشن بنائیے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ برکتوں کا منبع اور مصدر میرے پروردگار کی ذات والا صفات ہے. ساری برکتیں اسی کی طرف سے. آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم وبحمدک. آگے کیا ہے؟ وتبارک اسمک وتبارک اسمک. اے اللہ تو پاک ہے، اپنی تعریف کے ساتھ، اور تیرا نام بڑا برکت والا ہے. کتنا برکت والا ہے؟ صبح و شام کے اذکار میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا جو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، کوئی اچانک ناگہانی مصیبت اور بیماری اس پر حملہ آور نہیں ہوتی. جو صحابی یہ دعا اور اس کے فضائل صحابہ کرام کو سنا رہے تھے نا جی، وہ فالج کے مریض تھے. صحابہ کرام نے ان کی زبان سے یہ دعا اور اس کی فضیلت سنی تو اپنی نگاہیں ان پر گاڑ دی، اور ان کی نظروں کے اندر سوال تھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس دعا کا پڑھنے والا ناگہانی مصیبت سے بچ کے رہتا ہے، تو آپ ہمیں یہ بتلا رہے ہیں اور خود آپ مفلوج ہیں. انہوں نے کہا میری طرف دیکھو، میں تمہاری نگاہوں کا مفہوم سمجھ گیا ہوں، تمہاری نظروں کے اندر جو سوال ہے میں اس کو جان چکا ہوں. اللہ کی قسم جس دن مجھے فالج ہوا میں اس دعا کا پڑھنا بھول گیا تھا. وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم.
اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنے دن کا آغاز کرتا ہوں، اس رب کا نام کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ کا نام پڑھ جائے پھر کوئی تھوڑ نہیں رہتی، اللہ کا نام آ جائے پھر کوئی کمی نہیں رہتی۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب اتاری جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کے اندر برج بنائے۔ تو اگر میرے بھائیوں برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے رب سے اپنے تعلق کو ٹھیک کیجئے اور مضبوط کیجئے۔ اور اللہ سے تعلق کیسے بنتا ہے، کیسے درست ہوتا ہے؟ جب اللہ کا تقوی اور خوف دل میں جاگزین ہو جائے، جب انسان اپنی زندگی میں اپنے پروردگار کی احکامات کو لاگو کرے، جب بندہ تنہائی میں چھپ کر بھی رب کی بغاوت کی جرات نہ کرے، اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ اسی طرح حضرات محترم قرآن کریم ہے، برکت والا ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، لوگوں ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، اس میں بڑی برکتیں ہیں۔ قرآن کریم برکتوں کا خزینہ ہے، برکتوں کا گنجینہ ہے۔ یہ قرآن کریم ایک کتاب کیا ہے؟ برکتوں کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر، سمجھ کر، اس پر عمل کر کے اور اس کے قوانین کو جاری و ساری کر کے دنیا کی کئی قومیں دنیا میں عروج اور آخرت میں جنت کی وارث بن چکی ہیں۔ اس قرآن کے جو قریب آتا ہے کبھی محروم نہیں رہتا۔ جس نے اس قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر دیا اس کی زندگی برکتوں اور رحمتوں کا ایک پیکر بن گئی۔ اسی قرآن کریم کے اندر ایک سورت ہے، سورۃ البقرہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھا کرو، ان اخذھا برکہ، اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، وترکھا حسرہ، اور اس کا چھوڑنا باعث ندامت ہے۔ جس نے دنیا میں اس سورت کو فراموش کر دیا، اس کو زندگی سے نکال دیا، اس کو پڑھا نہیں، اس کو سمجھا نہیں، اس کی تلاوت نہیں کی، اللہ کے رسول نے فرمایا اسے بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَ، دنیا کے سارے جادوگر مل جائیں اس سورت کی برکتوں کے سامنے بالکل ہیچ ہیں۔ جو اس کو پڑھتا ہے کوئی جادو اس پہ نہیں چل سکتا، کوئی ٹونا نہیں ہو سکتا، دنیا کے شیاطین اس پہ اپنا بار نہیں چلا سکتے۔ آج ہم نے اس سورت کو اپنے گھروں سے نکال دیا۔ کتنے گھرانے ہیں جس کے اندر اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے، بلکہ سورہ بقرہ کی جگہ گانے چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی جگہ فلمیں چلتی ہیں، سورہ بقرہ کی جگہ ڈرامے چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی جگہ کرکٹ کے میچ چلتے ہیں، سورہ بقرہ کی جگہ دنیا جہان کے کنجروں اور کنجریوں کے رقص چلتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روشنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے نہ اس گھر کے اندر جسمانی امراض ہوتے ہیں نہ روحانی امراض ہوتے ہیں، نہ اس گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے، نہ رزق کی کمی ہوتی ہے، نہ بیماریاں آتی ہیں، نہ اس گھر کے اندر تنگی آتی ہے، نہ ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں، نہ نت اور باوج کی لڑائیاں ہوتی ہیں، نہ گھر کے افراد ایک دوسرے کے گستاخ اور بے ادب بنتے ہیں، اور نہ ہی اس گھرانے کے اندر، اس خاندان کے اندر کوئی جنات، جادو اور ٹونے کا، کسی نظر بد کا کوئی معاملہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے عزیزوں، قرآن کریم کی اس عظیم سورہ مبارکہ کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیجئے، آپ کی زندگیاں برکتوں رحمتوں سے معمور ہو جائیں۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 آدمیوں کا ضامن اللہ ہے، ان کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے۔ ثلاثۃ علی اللہ ضامن، 3 آدمیوں کی ضمانت اللہ نے اپنے
ذات کے سپرد کر دیے کہ دنیا میں بھی اللہ ان کو رسوا نہیں کرے گا اور آخرت میں بھی۔ کوئی دنیا کا کوئی افسر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم ایل اے، کوئی وزیر، کوئی صاحب اقتدار ہمارے کسی مسئلے کے حوالے سے گارنٹی دے نا جی، تو آپ بھی فکر ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس کا بس چلتا ہے، اس کے پاس اختیار ہے، حکومت ہے، میری اس پہ اس کا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العزت اگر ضمانت دیں اور گارنٹی لیں کسی کی، تو پھر اس شخص کی قسمت کے کیا کہنے۔ آپ نے فرمایا پہلا آدمی رجل راح الی المسجد، وہ شخص جو اپنے گھر سے مسجد کی طرف نکلتا ہے، اللہ اس کا نام ہے۔ نمازیوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اپنے گھر سے وضو کر کے اللہ رب العزت کے سامنے جبین نیاز جھکانے کا ارادہ لے کر اللہ کے گھروں میں آنے والوں کے لیے بڑی بشارت ہے۔ اور دوسرا آدمی فرمایا رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ، وہ آدمی جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، اور اسلام میں اگر اسے اپنی جان بھی دینا پڑے تو اپنی جان دینے کا بھی ارادہ لے کر نکلتا، اللہ اس کا بھی ضامن ہے۔ اور تیسرا آدمی رجل دخل بیتہ بسلام، وہ آدمی جو اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اپنے گھر والوں کو السلام علیکم کہتا ہے، اللہ اس کا بھی ضامن ہے۔ یہ حدیث پاک آپ نے سنی ہے، اب اس سے جو آیت ذہن میں آتی ہے، جو اس حدیث پاک کی صداقت پہ مہر لگاتی ہے، سورہ نور کی وہ آیت سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ تم اپنے گھر والوں کو سلام کہو گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ فرماتے ہیں اس کے بدلے میں تمہارے گھر والوں کو اپنی رحمت اور برکتوں سے نوازوں گا۔ یہ تم اپنے گھر والوں کو بہترین ہدیہ اور تحفہ دو گے سلام کی صورت میں۔ اب بعض لوگ گھر میں داخل ہوتے ہیں نا جی، باہر کے لوگوں کے لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ، بشاشت، بڑے صاحب اخلاق، بڑے میٹھے بول بولتے ہیں، اور دروازے پر قدم رکھتے ہی بیوی کو گالی دے کے بلاتے ہیں، بچوں کو طرح طرح کی مغلظات بک کے اپنے پاس بلاتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے گھر کے اندر کوئی انسان نہیں آیا، کوئی جن آ گیا یا کوئی جلاد آ گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 سال کا وہ بچہ جس کی ماں اسے اللہ کے رسول کے پاس لے کر آئی اور کہا اللہ کے نبی اسے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے، اسے میں نے پالنا ہی آپ کی نوکری کے لیے۔ دنیا جہان کی ساری ملازمتیں، ساری نوکریاں اور ساری جابز، کیا اے سی، کیا ڈی سی، کیا کمشنر، کیا بیوروکریٹ، کیا جج اور جرنیل، میں اپنے نبی کی نوکری پر اور نوکر کے قدموں پہ قربان کرتا ہوں۔ یہ ماں کہتی ہے اللہ کے رسول میرے بچے کو جاب دے دیجئے، اسے اپنی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ اور ہر جاب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا بھی ہوتا ہے نا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں اللہ کے رسول کو بتلاتی ہے یا رسول اللہ یہ پڑھنا لکھنا بھی جانتا ہے، یہ خصوصیت ہے اس کے اندر۔ 10 سال اللہ کے رسول کی خدمت کی۔ آپ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا بنی اذا دخلت بیوتا فسلم یکون برکۃ علیک وعلی اہلک، اے میرے پیارے بیٹے انس، نوکر ہے، ملازم ہے، خادم ہے، اور نبی کا بلانے کا انداز دیکھیے۔ ہم کیا کہتے ہیں اوئے وہ چھوٹے، یا گالیاں دے کر اپنے ملازموں کو چھوٹے چھوٹے جو محنت کرنے والے بچے ان کو بلاتے ہیں، اور اللہ کے رسول دیکھے کیا کہ یا بنیا، وہ میرے پیارے بیٹے، جب تو اپنے گھر میں جائے تو سلام کہا کر، یہ سلام تیرے اور تیرے گھر والوں کے لیے باعث برکت ہو۔ تو بچوں کو بھی چاہیے، بڑوں کو بھی چاہیے کہ جب اپنے گھر میں جائیں، گھر میں داخلے کی دعا کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کریں۔ یہ بچے بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے، میری بات سن رہے ہو بیٹا؟ گھر میں جانا ہے تو کیا کہنا ہے؟ یہ جو بچے جتنے بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، یہ سارے ہاتھ اٹھائیں۔ آج سے اس کی پابندی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر زندگی میں برکتیں چاہتے ہو میرے بھائیوں،
تو وہ ذرائع اختیار کرنا ہوگی جن کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ ان کی وجہ سے انسانی زندگی میں اور انسانی آبادی میں برکت آتی ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے رسول کی خدمت اقدس میں آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا۔ آپ نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے ہیں، اکٹھے کھانا کھایا کرو۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک برتن میں لوگ کھانا کھاتے، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن کے درمیان میں آپ نہ ڈالا کرو۔ فرمایا ان البرکۃ تنزل وسط الطعام، اللہ کی طرف سے برکت کھانے کے وسط میں ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے سامنے جو پلیٹ کا برتن کا کنارہ ہے نا جی، اپنی سائیڈ سے کھائے، درمیان میں ہاتھ نہ مارے۔ اجتماعیت کے اندر برکت ہے، مل کے کھانا کھایا جائے تو تھوڑے کھانے میں اللہ تعالیٰ یہ سامان پیدا کر دیتے ہیں کہ بہت زیادہ افراد کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ اجتماعیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، آخری گزارش یہ ہے، وہی آیت جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے پڑھی تھی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کئی قوموں کو ہلاک کیا، برباد کیا، عذاب میں مبتلا کیا، اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے، اللہ فرماتے ہم ان کو تباہ و برباد نہ کرتے بلکہ ان پر آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی برکتوں کے خزانے اگل دیتے۔ ولیکن کذبوا، لیکن انہوں نے تو ہمارے احکامات کو جھٹلا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے انسانی زندگی کے اندر، انسانی آبادی کے اندر، انسانی معاشرے کے اندر اگر برکت پیدا ہوتی ہے تو ایمان اور تقوی کی وجہ سے۔ ایمان مضبوط ہو معاشرے کے افراد کا، اللہ پر توکل مضبوط ہو اور اللہ رب العزت کے احکامات کی بندگی اور پیروی افراد معاشرہ کے اندر موجود ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں ہر کوئی کہتا ہے نا جی برکت نہیں رہی، کماندے بڑا پتہ نہیں جاتے کتنے، ملکی حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، پتہ نہیں برکتیں کہاں چلی گئی ہیں، بے برکتی نے ڈیرے جما دیے۔ ذرا آئیے ہم اپنے ان باتوں سے اور ان الفاظ سے ہٹ کر اپنے گریبان میں جائیں، کیا ہماری زندگیوں میں ایمان اور تقوی موجود ہے؟ کیا بحیثیت قوم ہمارا ایمان جو ہے اس کے اندر کوئی طاقت موجود ہے؟ اور ایک قوم اور ملت کی حیثیت سے ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار ہیں؟ آپ کا جواب نفی میں ہوگا۔ اور ہمارے جو حکمران ہیں ان کا وجود اس ملک کے اندر بے برکتی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان کے ایمان کی بات کیا کریں کہ جو امریکہ کے سامنے آنکھیں اٹھانے کی بھی جرات نہ کریں، اور جو اتنا ڈرے جتنا رب سے ڈرنا چاہیے اس سے بھی زیادہ امریکہ سے ڈرے، اور انہیں اتنی بھی جرات نہ ہو کہ کبھی کلمے کے نام پر حاصل کیے ہوئے اس ملک کے اندر اس کلمے والے کا نظام نافذ کرنے کی بات ہی کر دیں۔ یہ منحوس بے برکت قسم کے لوگ اور سیاستدان، ہمارے حکمران جو ہمارے اوپر مسلط رہے اور اب بھی ایک تیل مر رہے ہیں اپنے جس رانوں پر اور ٹانگوں پر اور اپنے بازموں پر، تیاری کر رہے ہیں پوری پھر سے ہماری گردنوں پر مسلط ہونے کے لیے۔ اور یہ جن راستوں سے آ رہے ہیں اور آتے رہے ہیں آپ اس سے بھی اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں میں اور اپنی بستیوں اور اپنے شہروں اور اپنے معاشروں میں برکت لانی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، برکت اللہ کی طرف سے، اللہ پر ایمان مضبوط ہو اور اللہ رب العزت کی اطاعت اور بندگی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں جاری و ساری ہو جائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب الحلیم۔